بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارك الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مسجد کے احکام کل سے ہم نے شروع کیا تو واجبات مسجد اور حرام کے بارے میں کل بات ہو گئی ہے. آج مسجد کے مستحبات کے بارے میں بات کرنا ہے، یعنی مسجد کے سلسلے میں کیا کیا کام مستحب ہے، بہتر ہے انجام دینا جس کا ثواب ملے گا. تو سب سے پہلے مسجد کے بارے میں جو مستحب ہے وہ مسجد کی تعمیر ہے. مسجد بنانا یہ بڑا ثواب کا کام ہے، اور اگر کسی کے پاس گنجائش ہو، پیسہ ہو، تو مسجد کا اگر کسی محلے میں کہیں پہ ضرورت ہو تو مسجد کی تعمیر بہت اہمیت کے حامل ہے شریعت اسلام میں. اور حدیث میں آیا ہے کہ من بنا مسجدا فلہ بیت فی الجنہ یا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ایک امام کا قول ہے، امام کس امام سے منقول ہے وہ تو مجھے یاد نہیں ہے، اس لیے معصوم کا قول کہہ سکتے ہیں. یہ حدیث ہے، مسلم حدیث ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو بھی مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک خصوصی گھر تعمیر کرے گا. تو یہ مسجد کی تعمیر کی فضیلت ہے. تو مسجد بنانا یہ مستحب ہے. تو مستحبات میں بھی درجات ہے، کچھ مستحبات بہت اہمیت والے ہیں، فضیلت زیادہ ہے، جس کا ثواب زیادہ ہے، اور کچھ مستحبات کا درجہ کم ہے، ثواب اور فضیلت اتنا زیادہ نہیں ہے. تو مسجد کی تعمیر ان مستحبات میں سے ہے جو مستحب مؤکد کہا جاتا ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے جس کی، اور اس کے لیے فضیلت اور ثواب ذکر ہوا. دوسرا مستحب مسجد کے بارے میں مسجد کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا. مسجد جب آپ بناتے ہیں تو مسجد تو ایسے ہی تو نہیں چھوڑنا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، مسجد کو جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا. اگر مسجد جو ہے خراب ہو چکی ہے یا کہیں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے تو اس کی تعمیر دوبارہ تعمیر کرنا، مطلب مسجد کے دیکھ بھال کرنا، یہ مستحب ہے مسجد کے بارے میں. تیسرا مستحب مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تو بہترین لباس پہننا چاہیے اور صاف ستھرا ہو کر خوشبو لگا کے مسجد کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے. تو ایک تو مسجد میں عبادت کے لیے آنا ہے، تو عبادت میں بھی انسان کی صفائی اور ستھرائی کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آنے کے لیے بھی خصوصی صفائی کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے زینتوں کو اٹھاؤ، زینتوں کو لے لو ہر مسجد کے پاس. تو مسجد میں آتے ہوئے اپنے آپ کو زینت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نہا کے بالکل صاف ستھرا اور لباس بھی صاف ستھرا پہننا ہے اور خوشبو لگا کے، تاکہ مسجد میں جو بیٹھے ہوئے دوسرے مومنین ہیں ان کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو بدبو کی وجہ سے. تو خوشبو لگانا بھی مستحبات مسجد ہے. یہ 3 ہو گئے. چوتھی چیز مسجد میں مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ جب انسان مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے تو ایک دعا ہے، مخصوص دعا، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. ایک جملہ ہے، شاید آپ لوگوں میں سے اکثر کو یاد ہوگا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا ہے جو اکثر مسجد کے دروازے پر بھی لکھی ہوئی ہے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگارا میرے لیے آپ کے رحمت کے دروازے کھول دے. یعنی جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو پروردگار میرے
رحمت کے دروازے کھول دے، یہ دعا کا مطلب ہے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور پانچواں مستحب مسجد کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب انسان مسجد کے دروازے سے اندر آتا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں ڈالنا ہے، یعنی سیدھے پیر مسجد میں پہلے داخل کرنا ہے، اس کے بعد الٹا پیر۔ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پہلے بائیں پیر یعنی الٹا پیر مسجد کے باہر رکھنا ہے۔ یہ بیت الخلاء میں جانے کا برعکس ہے۔ بیت الخلاء میں جب انسان جاتے ہیں تو پہلے الٹا پیر پھر بعد میں سیدھا پیر۔ جب بیت الخلاء سے باہر آتا ہے تو پہلے جو ہے سیدھا پیر رکھنا ہے۔ تو مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے وقت اور باتھ روم میں جاتے وقت یہ برعکس ہے، یعنی احترام ہے، کیونکہ دائیں پاؤں کے لیے انسان کی جو دائیں طرف ہے اس کے لیے احترام رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کا جو دائیں پاؤں ہو یا دائیں ہاتھ ہو اس کے لیے خصوصی احکام ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے وضو کرنا مستحب ہے، الٹے ہاتھ سے بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے وضو کرے۔ اور انسان جب طہارت کرتا ہے تو الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ تو یہ سیدھے جو طرف ہوتی ہے نا اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو مسجد کی فضیلت اور اہمیت کے خاطر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انسان اپنا سیدھا پیر اندر رکھے، اس کے بعد الٹا پیر۔ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو انسان جو ہے اپنا الٹا پیر پہلے باہر رکھنا ہے۔ یہ پانچواں۔ چھٹا مستحب یہ ہے کہ مسجد کے روشنی کا انتظام کرے، یعنی مسجد میں اندھیرا رکھنا یہ کراہت ہے۔ کراہت کی تفصیل تو کل میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو مستحب یہ ہے کہ مسجد کو روشن رکھے، یعنی اس کی چراغ خاموش نہ کرے۔ ابھی ہمارے مسجد کا طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو تو سارے لائٹ بند کر کے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہاں پہ ایک لائٹ جلا کے رکھے، اگر لائٹ جلانے میں بجلی کا خرچہ ہے تو کم از کم ایک زیرو بلب لگا کے رکھنا ہے، یعنی 24 گھنٹہ مسجد کو روشن رکھنا ہے، یعنی اندھیرا نہیں کرنا ہے۔ مسجد کو اندھیرا کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے مسجد کی روشنی کا انتظام کرنا یہ مستحبات میں سے ہے۔ تو 5 مستحبات مسجد کے بارے میں اہم مستحبات ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی مستحبات بھی ہے وہ تو تفصیلاً ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ تو جو مختصر احکام میں آپ کو بتا رہا ہوں بس انہیں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب اور اجر آپ کو ملے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روزے کے بارے میں کل روزے کامل کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کی زبان کی حفاظت، اس کے بارے میں کل مختصر گفتگو ہو گئی، مزید اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ آج جو دوسرا موضوع ہے روزے میں جس چیز کی انسان توجہ کرنا چاہے، جس چیز کی طرف توجہ رکھنا چاہے وہ ہے انسان کی آنکھوں کی حفاظت۔ تو اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کا فرمان ہے وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تم لوگ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے ان سے اپنے آنکھوں کو بند کرو۔ وَغُضُّوا یعنی تم لوگ اپنے آنکھوں کو بند رکھو ایسی چیزوں کی طرف دیکھنے سے جن کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کی طرف دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان کی طرف نہ دیکھو، اپنے آنکھوں کو بند کرو۔ ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ تو ان میں سے جو اہم چیز ہے وہ نامحرم کی طرف دیکھنا، نامحرم کی طرف دیکھنا، نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ تو بہت پیچیدہ مسئلہ ہو چکا ہے، چونکہ بازاروں میں بے پردگی عام ہے۔ انسان جو ہے اگر نہ بھی چاہے تو سامنے تو بے پردہ عورتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا پر اور اسی طرح ٹی وی پر ہر قسم کی جو ہے بے پردہ عورتیں نظر آتی رہتی ہیں۔ تو ان کی طرف
انسان کی نظر بڑھ جاتی ہے خود بخود، اس کو لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ تمام مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر انسان شہوت کی نظر سے دیکھے تو ہر قسم کی نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے اس کے چہرے کو دیکھے، چاہے اس کے سر کو دیکھے، چاہے اس کے بدن کو دیکھے، حرام ہے۔ یعنی جان بوجھ کر شہوت کی نیت سے، غلط نیت سے دیکھنا، تو یہ حرام ہے۔ دوسری چیز نظر ریبہ بھی حرام ہے۔ نظر ریبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان فی الحال اس کی غلط نیت نہیں ہے، شہوت کی نظر سے نہیں ہے، لیکن اگر دیکھے تو بعد میں یعنی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، اس کو کہتے ہیں نظر ریبہ۔ یعنی انسان خود جانتا ہے کہ اگر میں اس عورت کی طرف دیکھوں تو بعد میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں، یعنی انسان کا اپنا اندازہ خود کو ہے۔ تو مخصوصاً یہ جوانوں کے لیے اہم مسئلہ ہے کہ جو جب غیر شادی شدہ ہے تو ان کا شہوت تو عروج پر ہے، جب وہ کسی جو ہے عورت کو، بے پردہ عورت کو دیکھے تو فی الحال تو اس کی نظر غلط نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھنے سے اس کی دل میں جو ہے پریشانی پیدا ہوتی، بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے مزید وہ گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں نظر ریبہ۔ نظر ریبہ سے بھی دیکھنا حرام ہے۔ لیکن باقی جو بغیر شہوت کے، بغیر نظر ریبہ کے انسان کو نظر آتا ہے، جس طرح آپ ٹی وی میں خبر دیکھتے ہیں تو خبر پڑھنے والی عورت تو بے پردہ ہوتی ہے، تو انسان کی توجہ تو خبر کی طرف ہے، اس عورت کی طرف تو نہیں ہے۔ یہاں پہ نظر ریبہ اور نظر شہوت نہیں ہے، انسان کا مقصد وہ خبر سننا ہے۔ تو وہ عورت بھی ان عورتوں میں سے ہے جو پردے کا عقیدہ بھی نہیں رکھتی ہے، یعنی عورتوں میں بھی فرق ہے۔ کچھ عورتیں جو پردہ قبول ہی نہیں کرتی ہے، جو پردے کا عقیدہ ہی نہیں رکھتی ہے، تو ان کی طرف نظر پڑنا حرام نہیں ہے۔ یعنی یہ بعض مجتہدین کا فتویٰ ہے، آیت اللہ سستانی میں یہ فتویٰ ہے کہ وہ عورتیں جو پردے کا خیال ہی نہیں کرتی ہے، پردہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، بے پردگی کو اپنا شعار بنا کے رکھتی ہے، تو ان عورتوں کی طرف انسان بغیر شہوت کی نیت سے، بغیر ریبہ کے انسان کی نظر پڑنا اور دیکھنا، یعنی جہاں تک وہ کھول کے رکھتے ہیں، مثلا بے پردہ عورتیں جو گردن سے اوپر کھلی ہوئی ہے، تو ان کی طرف نظر پڑنا اور دیکھنا یعنی حرام نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یعنی نظر ریبہ ہے یا نہیں ہے، نظر شہوت ہے یا نہیں ہے، وہ انسان خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے، میرے دل میں کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے۔ تو ہر شخص کو اپنی جو ہے دل اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ میری نظر اس عورت کی طرف پڑھنے سے، یا اس ننگی تصویر کی طرف دیکھنے سے، یا فلاں جو ہے سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو کلپ ہو اس کو دیکھنے سے گناہ میں پڑ سکتا ہوں یا نہیں پڑ سکتا ہوں، یہ مجھے خود دیکھنا پڑے گا، یعنی اپنا اندازہ خود کرنا ہے۔ تو یہ حکم شرعی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نظر کے بارے میں۔ تو یہ نظر ہے شہوت اور غلط نظر سے دیکھنا ہر لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور یہ تو انسان ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس کی اہمیت جو ہے دگنا ہے، کیونکہ ایک تو انسان زبان سے روزہ رکھا ہوا ہے اور اپنے آنکھوں سے گناہ کرے تو اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس طرح کل جو ہے امام کا حدیث آپ اس خطر میں پیش کیا، اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، جناب بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ ما یصنع صائم بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وبصرہ وجوارحہ، فرماتی ہے کہ وہ روزہ دار اپنے روزے کو کیا کرے گا، ما یصنع صائم بصیامہ، فرماتی ہے کہ وہ روزہ دار اپنے روزے کو کیا کرے گا، اس کے روزے کا کیا فائدہ ہوگا، اذا لم یصن لسانہ، جب وہ اپنی زبان کو نہیں بچاتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرماتی ہے کہ اذا لم یصن لسانہ وبصرہ وابصارہ، یا بصرہ، یہ دونوں الفاظ مختلف ہے،
تو فرماتی ہے کہ جو اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے روزے سے کیا کرے گا وہ جوارح ہو. پھر آگے تمام اعضاء و جوارح کی بات کرتی ہے. جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے جو اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے روزے کو کیا کرے گا، یعنی اس روزے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. جو روزہ مقبول ہے، جو اللہ کے نظر میں قابل قبول روزہ ہے، اس کی فضیلت بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، یعنی جو کامل اور مقبول روزہ ہے اس روزے کے دوران انسان کا سانس لینا عبادت ہے، تسبیح ہے. یعنی جب انسان روزہ کامل رکھتا ہے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا رہا ہے، تو انسان ایسے ہی سانس لے رہا ہو، اس کی سانس لینا بھی تسبیح پڑھنے کے برابر ہے. آپ عام دنوں میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں ایسے ہی خاموشی سے سانس لے تو تسبیح کا ثواب ملے گا، یہ روزے کامل کا ثواب. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور کامل روزے کی نیند کی حالت میں رہنا بھی عبادت ہے. یعنی رمضان کے روزے کی حالت میں سو جانا، یعنی سونا بھی عبادت. باقی دنوں میں باقی ایام میں تو سونا تو عبادت نہیں ہے، سونے کی حالت میں کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان کے روزے کی حالت میں انسان کی نیند بھی عبادت. تو یہ کون سا روزہ ہے؟ جو کامل روزہ ہو. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو کامل روزہ رکھتے ہیں ان کے اعمال قبولیت کے درجے تک پہنچے گا. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ. پھر آخر میں فرماتے ہیں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، یعنی ماہ رمضان میں جو کامل روزہ رکھنے والا ہے اس کی دعائیں مستجاب ہوگی. یعنی باقی دنوں میں ممکن ہے انسان کی دعا قبول نہ ہو، دعا رد ہو جائے، لیکن روزے کے حالت میں انسان جو بھی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا. اور روزے کے حالت میں بھی کہتے ہیں حالت افطار، یعنی افطاری کے وقت، اس وقت جو بھی انسان دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرے گا. اس کے لیے خصوصی احادیث ہے کہ افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ ضرور قبول کرے گا. اور حدیث مشہور یہ بھی ہے کہ للصائم فرحتان، یعنی روزہ دار کے لیے دو خوشی کا مقام ہے. ایک عند الافطار، افطار کے وقت خوشی کا مقام ہے کیونکہ بھوک اور پیاس ہے، جلدی کھانا پینا چاہتے ہیں تو سامنے کھانا پینا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. تو جو مومن حقیقی ہے وہ تو اپنی دعا کی قبولیت کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ افطار کے وقت اللہ سے جو بھی درخواست کرے گا وہ اللہ قبول کرے گا. تو خوشی کا سبب تو مومن کے لیے تو یہ ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے افطاری کے وقت تو کھانے پینے کا موقع مل رہا ہے اس لیے خوشی ہے. تو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے. اور دوسری مرتبہ مومن جو ہے روزہ دار کب خوش ہوگا؟ عند لقاء ربہ، جب اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے اس وقت خوشی کا باعث ہے. کیونکہ روزہ انسان کا جب قبول ہو تو قیامت کے دن انسان اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو خوشی کا باعث بنے گا. تو یہ ہے روزہ مقبول کے اوصاف، اور روزہ کامل کے اوصاف ہے. اگر خدا نخواستہ انسان کے روزہ کامل نہ ہو تو امام علی کا فرمان ہے بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جس کو فقط بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ انسان کا روزہ کامل ہو، گناہوں سے محفوظ رہے. اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا ہوں. اور جو دعا ہے رمضان میں پڑھنے کی، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کا ترجمہ کر لیا کہ پروردگار اہل قبور کے لیے خوشی اور مسرت کو داخل کرے. دوسرا جملہ ہے اللہم اغنی کل فقیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار تمام فقیروں کو بے نیاز کرے، جملے کا مطلب ہے یعنی تمام فقیر. اب یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا کہ مسلمان ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، نصرانی نہیں، تمام. یہاں پہ بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے. تو روزے میں جو ہے انسانیت کے لیے دعا کرنے کا ہمیں حکم ہے، صرف اپنے مذہب والوں کے لیے، اپنے فرقے والوں کے لیے اور صرف مسلمانوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں اللہم اغنی کل فقیر، یعنی تمام فقیروں کے لیے. یعنی دنیا میں جتنے بھی فقیر ہیں، جتنے بھی نادار ہیں، جتنے بھی مسکین ہیں، ان کو آپ غنی کر دیں. اب اس دعا کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا، لیکن اللہ سے
فقیروں کو غنی کرنے کے دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یاد دلانا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں فقیروں اور مسکینوں کی امداد کریں، یعنی ان کی جو ضروریات ہے وہ پورا کریں۔ یعنی اللہ خود آ کے فقیر کو تو پیسہ نہیں دے گا، ہاں یہ فقیروں کو دینے کا جو ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے، تو سال بھر یہ ذمہ داری ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس ذمہ داری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے فقیروں اور مسکینوں اور اپنے پڑوسیوں میں کوئی نادار ہے، کوئی محتاج ہے، ان کی طرف توجہ رکھنا ماہ رمضان میں اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے دعا روزانہ پڑھنے کی اہمیت ہے۔ اور آخر میں اللہ سے دعا ہے پروردگار ہمیں کامل اور مکمل مقبول روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں سے ماہ رمضان کے جتنے ایام باقی ہے ان ایام میں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین ماہ رمضان میں دین کے خدمات میں مصروف ہے، اپنے مال کی طرح سے اپنی جان کی طرح سے زحمتیں انجام دیتے ہیں، افطاری دیتے ہیں، افطاری کے انتظامات کرتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو مال خرچ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، پروردگار ان کی مال میں برکت عطا فرما۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔